السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اسد اللہ غالب اردو کے ایک نامور شاعر گزرے ہیں۔ یقیناً آپ اسد اللہ غالب کو جانتے ہوں گے۔ اسد اللہ غالب دہلی کے کوچہ بلی مارا کے ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، ان کی آمدنی صفر ہوتی تھی۔ اس دور کے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر اکثر ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ ان کو منتھلی کچھ پیسے دیتے تھے جس پہ یہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ جب بہادر شاہ ظفر اور ان کی سرکار نہ رہی تو پھر ان کی یہ ذمہ داری ان کے یاروں، دوستوں اور مہاجنوں نے لے لی۔ پھر وہ لوگ اکٹھے یعنی مل کر کچھ پیسے اکٹھے کرتے تھے اور منتھلی ان کو بیچ دیا کرتے تھے، جس پہ یہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اسد اللہ غالب مزاج کے بادشاہ تھے، اس لیے ان کے اخراجات بھی زیادہ تھے۔ لباس شاندار پہنتے تھے اور دسترخوان بھی وسیع تھا۔ جوئے اور شراب کے عادی تھے، اس لیے ان کی ساری زندگی قسم پرسی میں گزر گئی۔ ایون کہ جب 1857 میں دہلی فتح ہوئی، دہلی کے لال قلعہ پہ انگریز نے اپنا جھنڈا لہرایا، تب بھی یہ انگریز کے وظیفے پہ گزارا کرتے تھے۔ اسد اللہ غالب کی زندگی میں شاید کوئی ایسا دن گزرا ہو جس دن اس نے قرض نہ لیا ہو۔ اسی حالت میں 15 فروری 1869 کو اسد اللہ غالب انتقال کر گئے اور حضرت نظام الدین کے مزار کے راستے میں مدفون ہو گئے۔ لیکن آج بھی غالب پر قرض واجب الادا ہے۔ اگر غالب کے بارے میں بات کی جائے، اگر ان کے بارے میں کوئی مکالمہ یا مضمون لکھتا ہے تو آپ یقین کر لیں کہ اس میں غالب کے قرضوں کی تفصیل لازمی ہوتی ہے۔ غالب کی زندگی معاشی اہمیت کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ پیسہ ادب اور شاعری سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے۔ یہ پیسہ اگر غالب کی زندگی میں بھی نہ ہو تو غالب بھی لاچارگی کی مثال بن جاتا ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے حالات بھی بالکل غالب جیسے ہیں۔ ہم من حیث القوم 75 سالوں سے انہی حالات کے شکار ہیں اور غالب جیسی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ ہم بھی قرض لے کر میں پیتے ہیں اور فاقہ مستی کے تخنشین ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم بھی غالب کی طرح باصلاحیت ہیں۔ ہمارے پاس بھی بہت کچھ موجود ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ ہم مسلم دنیا کے پہلی اٹامک پاور بھی ہیں۔ ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بھی ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پاکستانی ضرور نظر آئیں گے اور آپ کو آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، ترقی کرتے نظر آئیں گے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ ہمارے ملک میں 1.5 گھنٹے کے فلائٹ کی مسافت پہ ہم 50 ڈگری سینٹی گریڈ اور -50 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت انجوائے کر سکتے ہیں۔ سیولائزیشن بھی ہماری 9000 سال پرانی ہے۔ ایون کہ یوگا نے بھی موہنجو-دڑو میں جنم لیا تھا اور دنیا کا دوسرا بڑا نمک کا کان بھی پاکستان میں ہے۔ دنیا میں صرف 10 ایسے ممالک ہیں جن کے پاس جغرافیائی تمام اکائیاں موجود ہیں اور اس میں ایک پاکستان بھی ہے۔ اس ملک پہ کسی بھی قسم کی آفت آئے، زلزلہ ہو، قدرتی کوئی ایسا حادثہ ہو تو اس ملک کے بھائی چارے کی مثال نہیں ملتی۔ یہ لوگ اپنے ملک سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ملک انتہائی قابل ترس حالات کا شکار ہے، کیونکہ ہم نے کبھی حقیقت کا تجزیہ ہی نہیں کیا۔ اگر میں 3 لفظوں میں پاکستان کی معیشت کو بیان کروں تو وہ ہے قرض، بیکاری اور قیادت کا فقدان۔ ان 3 لفظوں نے قوم و ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان 3 لفظوں نے پاکستان جیسے خوبصورت ملک کو اسد اللہ غالب بنا دیا، اسد اللہ غالب جیسے زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا۔ ناظرین، 2023 میں ہم 2022 کو ضرور یاد کریں گے۔ آنے والا وقت آج سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ ہمارے ہاں انصاف کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ وہ دوسروں کے یعنی اپنے سے چھوٹے لوگوں کے حقوق کا استحصال ضرور کرتا ہے۔ میں عمران خان کی زیادہ تعریف تو نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ باقی پالیٹیشین سے قدرے بہتر ہے۔ اور پنجاب کے 17 جولائی کو ہونے والے الیکشن میں ایک بار پھر عوام نے ان کو اعتماد کا ووٹ بھی دیا۔ آپ آج ہی سے اپنی تیاری شروع کر لیں، کیونکہ یہ ملک مفتیٰ اسماعیل جیسے لوگوں سے نہیں چلنے والا۔ اس نے تو حفیظ شیخ اور اسد عمر سے بھی خود کو زیادہ اناڑی ثابت کیا۔ یہ تو صرف جگت ہی مار سکتے ہیں۔ یہ تو چلتے چلتے جگت مار دیتے ہیں اور وہی جگت پاکستان کی معیشت کا مزید بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ شوکت ترین مفتیٰ اسماعیل سے 100 گنا زیادہ اچھا کام کر رہے تھے۔
واقعی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کوئی ملک چلا رہے ہیں۔ مفتہ اسماعیل کا خیال تھا کہ وہ IMF کو راضی کر لیں گے، یہ ڈالر کو اور اسٹاک ایکسچینج کو بھی کنٹرول کر لیں گے، لیکن یہ سب بھی لالی پاپ ثابت ہوئے۔ ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہوا اور اسٹاک ایکسچینج نے پستی میں چھلانگ لگا دی۔ ان کا خیال تھا کہ سعودی عرب اور چین بھی ان کی مدد کریں گے، لیکن چین کے شی جن پنگ سے ان کا رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ اب یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان نہیں، وزیر اعظم اسلام آباد، کیونکہ اب صرف یہ فیڈرل کے ہی وزیر اعظم رہ گئے ہیں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف 28 اپریل کو سعودیہ گئے، لیکن سعودیہ نے ایک ہار، انگوٹھی اور گھڑی دے کر واپس بھجوایا، لہٰذا یہ دورہ بھی ناکام ہوا۔ حکومت کو قطر سے بھی توقع تھی۔ میاں نواز شریف کی سفارش پہ قطر نے $3 بلین کی LNG ادھار دینے اور $2 بلین قرض دینے کا وعدہ کیا، مگر یہ وعدہ بھی وفا نہ ہوا اور یوں ملک معاشی گرداب میں پھنستا گیا۔ چنانچہ اگر دنیا میں پیٹرول سستا نہیں ہوتا، پاکستان اور IMF کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، تو پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا، تو حکومت نیا بجٹ پیش کرنے پہ مجبور ہو جائے گی اور ڈالر $250 اور پیٹرول $300 تک پہنچ جائے گی اور اسٹاک ایکسچینج 20,000 پوائنٹس پر آ جائے گا۔ وزیر خزانہ بھی تبدیل ہو جائے گا اور مہنگائی کا سونامی بھی آ جائے گا، اور حکومت ان حالات سے نکلنے کے لیے بزنس مینوں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو مزید ٹائٹ بھی کر دے گی، جبکہ وہ لوگ پہلے ہی تنگ ہیں۔ وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، یوں بے روزگاری کا ایک نیا طوفان برپا ہو جائے گا۔ ناظرین، میں آپ کو ایک نیوز چینل کی طرح ڈرا نہیں رہا، بلکہ آنے والے مستقبل کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں۔ ناظرین، ہم ان حالات سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ حکومت جس کی بھی ہو، وزیر اعظم جو بھی ہو، آپ ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ ہمیں انفرادی طور پہ خود کو ریشیپ کرنا ہوگا۔ پہلے ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ معیشت بچت اور مر کے گزارے کرنے کا نام نہیں ہوتا، یہ آمدنی یعنی ارننگ کا نام ہے۔ لہٰذا آپ بچت کے موڈ سے نکل کر کمائی کے موڈ میں آ جائیں۔ آپ کے گھر کے کم از کم آدھے لوگ کمانے والے ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے بچے اسٹوڈنٹس ہیں یا چھوٹے ہیں تو بھی ان کو کمانا چاہیے۔ یہ فالتو وقت کھیلنے کی بجائے کوئی اسکل سیکھنے پہ لگائیں، چاہے یہ چند $1000 بھی کمائیں، لیکن کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ آپ کو خود بھی وقت ضائع کرنے کی بجائے آمدنی بڑھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دوسرا، آپ اپنے پیسے انویسٹمنٹ یعنی پلاٹ یا پرائز بانڈ میں پنسانے کی بجائے آپ یہ رقم اپنے خاندان کے صحت اور ٹریننگ پر لگائیں تاکہ آپ لوگ مزید کما سکیں۔ آپ کو خوراک کا بھی مستقل بندوبست کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس اگر کوئی زمین، پلاٹ یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو لون دے رکھا ہے تو آپ اس میں سبزیاں، فروٹ اور اناج کاشت کریں۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا کچن خود کفیل ہو جائے گا۔ آپ کو مرغیاں، بکریاں اور گائے بھی پالنی چاہیے۔ اگر یہ کام آپ اکیلے نہیں کر سکتے تو آپ اس کو اپنے 2-3 پڑوسیوں کے ساتھ مل کر بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا مالی بوجھ کم ہو جائے گا۔ 4 گاڑیاں رکھنا اور ان کو چلانا بند کر دیں۔ یقیناً اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوگا، آپ $1000 لیٹر پیٹرول تک بھی افورڈ کر سکتے ہوں گے، لیکن آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمت اتنی اہم نہیں ہوگی جتنا اہم پیٹرول ہوگا۔ ملک میں اگر پیٹرول ہوگا تو آپ خریدیں گے نا، ورنہ آپ کو بھی لائن میں لگنا ہوگا۔ چنانچہ آپ پیٹرول کی بچت کی آج سے عادت بنا لیں، آپ نفسیاتی پریشر سے بچ جائیں گے۔ بجلی اور پانی کی بچت بھی شروع کر دیں۔ ہم 20 سال پہلے بھی AC کے بغیر اچھی زندگی گزار رہے تھے، تو آج ایسا کیوں ممکن نہیں؟ بجلی کی یونٹ کی قیمت عنقریب $40 تک پہنچ جائے گی۔ آپ اس وقت AC بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ آج سے ہی یہ کام کیوں شروع نہیں کرتے تاکہ آپ کو کل زیادہ تکلیف نہ ہو؟ ناظرین، آپ کو توانائی اور خوراک میں بھی خود کفیل ہونا چاہیے۔ آپ کو سولر پینل پہ شفٹ ہو جانا چاہیے تاکہ آپ کی توانائی بھی اپنی ہو، ادھر سے بھی آپ کے اوپر مالی بوجھ کم ہو جائے، اور آپ اپنے گھروں میں 3 بار کھانا بنانے کی بجائے 1 بار کھانا بنائیں، اور جب تک وہ کھانا مکمل طور پہ ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک چولہا دوبارہ نہ جلائیں۔ ناظرین، یقین کر لیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ملک اور قوم دونوں معاشی بحران سے نکل جائے گا۔ بدقسمتی سے ہم سب اسد غالب جیسی زندگی گزار رہے ہیں، قرض کا شراب پی کر خوشحالی کی دعا کرتے ہیں۔
ناظرین، ہم مشکلات سے بری زندگی گزارتے ہیں اور امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم کیسے اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے اور یاد رکھیے کہ 2023 سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا، اور ہم 2023 میں 2022 کو یاد کر کر کے روئیں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے واقعی کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی انہی سٹیپس کو اپنا کر خود کو اور ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ حافظ۔